السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائز ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج سینئر رینکر عمران صاحب موجود ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے دعا اور ظہیر کا انٹرویو کیا۔ جیسے ہی انہوں نے انٹرویو کیا تو پورے پاکستان میں سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ کیسے انہوں نے انٹرویو کیا، جہاں پر پاکستان کے بڑے بڑے چینل اس دعا زہرا اور ظہیر کا انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے، ان کو ٹائم نہیں ملا۔ ان کو کیسے ٹائم ملا؟ آج سارے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی سوال ہیں، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ بہترین، اللہ کا کرم۔ اچھا سر، مجھے بتائیے کہ ایسا کیا آپ نے جادو کیا دعا زہرا اور ظہیر کے اوپر جو آپ کو ٹائم دے دیا اور پاکستان کے بڑے بڑے انٹرنیشنل چینل کو ٹائم نہیں دیا انہوں نے؟ دیکھیں، کسی بھی کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے محنت کی، کوشش کی، اور ہر صحافی کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ جب اسے بریک تھرو ملتا ہے جی۔ اور یہ میرے لیے بریک تھرو تھا کہ میں نے اتنے بڑا جو نیشنل ایشو بنا ہوا ہے اس کیس میں ایک ایسا انٹرویو کیا جو بڑے بڑے صحافیوں کی خواہش تھی اور وہ میں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا سر، اگر دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ اگر اینکر پروفیشنل ہیں تو لیکن آپ کا ایسا کوئی یوٹیوب چینل نہیں اتنا پروفیشنل، ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل کے اوپر کیا دیکھا، کیا معاملات ہوئے، کیا ڈسکشن آپ ان کے ساتھ ہوئی جو آپ کو انٹرویو دیا گیا؟ دیکھیں، میرا پرسنل چینل چھوٹا سا ہو سکتا ہے، لیکن آپ میری پروفائل دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے میں بڑے بڑے چینلز پر کام کر رہا ہوں۔ میرا کیریئر ہے ایک، اور میری بہت سارے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ میرے سورسز اتنے بن گئے ہیں کہ میرے لیے وہ چھوٹا چینل میں نے نہیں رکھتا۔ میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ مجھے لوگ جانتے ہیں، میرے سورس اتنے زیادہ ہیں۔ جی سر، اگر دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس سورسز صاحب سے کافی بڑھ کر بھی اینکر موجود ہیں، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بڑے سے بڑے چینلوں کا بھی یہی خواہش تھی۔ آپ نے بھی بیچ میں بات ایڈ کر دی، اس کی بھی خواہش تھی کہ انٹرویو کر دیا جائے، لیکن ان کو ٹائم نہیں ملا۔ یہی سوال بار بار یہ ناظرین کر رہے ہیں اور میرے خیال سے پورا پاکستان یہی کر رہا ہے۔ اس کا کوئی جواب دینا صحیح کھل کر کہ آپ کو کیوں چنا گیا؟ یار، آپ تو یہ مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں کہ میں کامیاب کیوں ہو گیا۔ میں کامیاب اس لیے ہو گیا کہ میں نے اس کیس میں بہت زیادہ محنت کی ہے، شروع سے اس کیس کو سٹڈی کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک صحافی کی زندگی میں آپ کو بتایا کہ ایسا وقت آتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن کامیابی ملتی ہے۔ یہ انٹرویو کرنا میرے لیے بہت بڑا تھا اور یہ ہر صحافی کے لیے بہت بڑا تھا۔ ہر صحافی اس انٹرویو کو کرنا چاہتا تھا۔ جو لوگ یہ انٹرویو نہیں کر سکے، اب وہ ان کی توپوں کا رخ میری طرف ہے اور مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں کہ میں نے یہ انٹرویو کیسے کر لیا۔ اچھا، اگر بات بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو کیسے ان سے رابطہ ہوا ظہیر کی فیملی کے؟ ایک صحافی کی جو سب سے زیادہ پرسنل چیز ہوتی ہے نا، وہ اس کا سورس ہوتا ہے۔ اگر صحافی اپنا سورس کسی کو بتا دے نا، وہ صحافی نہیں ہوتا۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گیا ایک اور بہت چیز وائرل کی جا رہی ہے جس میں وہ رکھا جا رہا ہے کہ جامع شیری کی بوتل انٹرویو کے دوران رکھی جا رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جامع شیری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جامع شیری کا تو مجھے زیادہ اتنا علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں جامع شیری بنا کے پلایا تھا، ہمارے سامنے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، جب وہاں پر گئے ہیں جہاں پر بھی آپ نے انٹرویو کیا، لاہور میں کیا، البتہ جہاں پر بھی کیا، وہاں پر آپ کو کیا اثرات نظر آئے؟ کوئی سیکورٹی گارڈ، کوئی اس طرح کوئی مافیا وغیرہ، کچھ بندوقیں وغیرہ جو بتانا چاہتے ہو آپ؟ دیکھیں، جیسے باقی لوگوں کی سوچ ہے، عام لوگوں کی، اسی طریقے سے ہماری بھی سوچ تھی کہ کیا یہ اغواکار گینگ ہے، کیا یہ کوئی گینگ ہے جنہوں نے دعا کو اغوا کیا ہوا ہے۔ تو جب وہاں پر گئے تو ہمیں ایسے کوئی اثرات نظر نہیں آئے، ہمیں کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ دعا کو اغوا کر کے لائیں، بلکہ دعا سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو الگ سے بھی بیٹھ کر ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا آپ کو اغوا کیا گیا ہے، کیا آپ کی شادی زبردستی ہوئی ہے؟ تو دعا نے یہ کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، میرا شرعی طور پہ نکاح ہوا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، بس۔ اچھا، پورے کیس میں آپ کو کوئی شک و شبہات نہیں نظر آئے جس میں آپ کو لگتا ہو کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی مافیا ہے؟ یار، مجھے تو کہیں بھی مافیا ابھی نظر دیکھیں نہیں گے ایک بچی ہے کراچی سے، البتہ پہلے وائرل کی یہ خبر کی جا رہی تھی ظہیر خود جا کے گاڑی میں لے کے آ رہا ہے، البتہ جیسے ہی ان کا کل آپ کے انٹرویو لیا، آپ کے ویڈیو کے میں سنے، وہ کہہ رہی ہیں میں خود آئی ہوں۔ البتہ ایک ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور کراچی سے لاہور آنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک بچی، نوجوان 13 سے 14 سال کی بچی، البتہ چھوٹی سی لگ رہی ہے، دکھنے میں تو چھوٹی سی لگ رہی ہے، کیسے وہ ڈرائیور مان گیا کہ اس کو کراچی لے کے آ گیا ہے؟ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں جب دیکھی جائیں کہ وہ بنا بتائے آئی، نہ ظہیر کو کال کی، نہ رابطہ ہوا، ایک دم سے یونیورسٹی کے سامنے آنا، کسی کو موبائل سے رابطہ کرنا، یہ سب معاملہ تو یقین مانے کہ سمجھ سے بالا تر ہو جا رہے ہیں۔ یار، مجھے بھی دعا نے یہی بتایا ہے کہ وہ ٹیکسی سٹینڈ پہ گئی، ٹیکسی والے سے بات کی، پہلے 2-3 دفعہ اس نے منع کر دیا ٹیکسی والے نے، پھر وہ مان گیا کہ چلے میں نے لاہور جانا ہے تو مجھے پھر کرایہ دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں کرایہ آپ کو لاہور جا کر دوں گی، مجھے بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، میں نے پنجاب یونیورسٹی جانا ہے۔ تو اس کے بعد ٹیکسی والے کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے،
تو یہ لاہور آ گئی. اس کے علاوہ تو مجھے بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے, جو آپ نے سنا ہے وہی ہے. عمران بھائی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچی نارمل بچی کے لیے ایک مطلب کراچی سے لاہور آنا, اگر آپ بھی اس طرح کریں تو کافی معاملات کی مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے. جگہ جگہ چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں, اور ایک بچی کے لیے آنا, اور ایک واحد آپ کو پتہ زیادتیوں والے کیس بھی بہت چل رہے ہیں, اس کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ ڈرنا نہ کہ کیا پتہ وہ ڈرائیور مجھے آگے پیچھے لے کے چلے جائے, مجھ سے زیادتی وغیرہ کر دے. اگر یہ سب چیزیں سوچی جائے نا تو یہ ایک ہمیں تو اسی طرح لگتا ہے, ہمیں تو نہیں, ہمارے ناظرین اور پاکستانی کو اسی طرح لگتا ہے, بلکہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جس کو ابھی زبردستی انٹرویو دلوایا جا رہا ہے کہ دعا زہرا تم نے یہی بات کرنی ہے کہ میں خود آئی ہوں. البتہ یہ جو پہلے کی خبریں وائرل ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ظہیر جا کے لے کے آ رہا ہے. نہیں, جو دعا نے مجھے بتایا, میں دعا کے ساتھ تھوڑی تھا, مجھے جو دعا نے بتایا وہی میں آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں. دعا سے میں نے بھی یہ سوال کیا کہ اکیلی لڑکی کا اتنی دور سے آنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا, تو اس نے کہا کہ میں بس اللہ توکل آ بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ ایک اینکر پرسن ہیں, آپ ایک ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, بہت زیادہ, ہم سے بھی زیادہ میرے سمجھدار ہوں گے, لیکن مجھے بتائیے گا کہ اس طرح بچی کے بیان نہ دینا, کہ آپ اس میں ذرا سے شک و شبہات نہیں ہوتا؟ یار میں شک و شبہات پر ہی گیا تھا کہ کوئی اغوا کار گینگ ہے, لیکن مجھے وہاں جا کر اغوا کار گینگ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, جب لڑکی نے اپنے منہ سے یہ بیان دے دیا کہ میرا نکاح ہوا ہے, میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, رہ رہی ہوں, تو اس کے بعد شک و شبہات بنتے نہیں ہیں. ایک میاں بیوی سے اگر میں یہ کہوں کہ بھائی آپ دونوں ساتھ کیوں رہ رہی ہیں, آپ دونوں کو تو طلاق لینی چاہیے, یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے, اس لیے یہ بات میں نے نہیں کی. وہ میاں بیوی ہیں, جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. اچھا عمران صاحب مجھے بتائیے گا, جیسے کہ میں نے آپ کے ایک انٹرویو سنا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرفہ ایک صحافی کو دونوں طرفہ رائے رکھنی چاہیے, تو مجھے بتائیے کہ آپ دعا زہرا اور ظہیر کی رائے کیوں رکھ رہے ہیں, آپ کیوں نہیں اس کی فیملی کی طرف رائے رکھ رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں دعا زہرا اور ظہیر کی ہی بات کر رہا ہوں؟ میری ہمدردیاں تو اس کے والدین کے ساتھ بھی ہیں. میں تو یہ بھی خواہش کرتا ہوں, یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ آئندہ اللہ نہ کرے کہ دعا زہرا جیسا کیس دوبارہ ہماری ہسٹری میں آئے. سر جیسے ہمارے ناظرین کا بھی سوال ہے اور میرا خود کا بھی ذاتی سوال ہے, جیسے کہ میں نے آپ کی پہلی ویڈیوز دیکھی ہیں اور البتہ پوری تصدیق کر کے یہاں پر آیا ہوں آپ کے پاس, ایسی کوئی مجھے ویڈیو نہیں ملی جس میں آپ نے ان کے حق میں کوئی بات کی ہو. البتہ یہی ہمیں چیز ملی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا اور ظہیر کا اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی ملاقات سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. میں یہ بات کی ہے میں نے یہ بات نہیں کی, بلکہ جس کا میں نے انٹرویو کیا تھا انہوں نے یہ بات کی تھی اور اسی کو میں نے تھمبنیل بنایا تھا. باقی یہ بات حقیقت ہے, اگر میاں بیوی راضی ہیں, ان کا نکاح ہو چکا ہے, اس نکاح کو تڑوانا یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ سر میں یہی بات کو ڈسکشن کر رہا ہوں, جب صحافی کو دو طرفہ رائے رکھنی چاہیے. میری دو طرفہ رائے نہیں ہے, میری دو طرفہ رائے نہیں, ایک طرفہ رائے نہیں ہے, میری دو طرفہ رائے ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ دعا نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کام کیا, لیکن دعا کا اب نکاح ہو گیا ہے, دعا اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, تو دعا کے والدین کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے. پاکستان میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں, ہزاروں لڑکیاں روز اپنی مرضی سے کورٹ میرج کرتی ہیں. آپ نے سر میری بات سنیں, آپ نے کہا نا کہ میں ایک طرفہ رائے نہیں دو طرفہ رائے رکھتا ہوں, تو مجھے کچھ شک و شبہات ہے تو میں اس لیے انٹرویو کرنے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے کوئی آپ کی اس کے مطلب حق میں کوئی ویڈیو نہیں بن سکی, ان کے کوئی وکیل سے آپ رابطہ کر کے ویڈیو نہیں بنا سکے, ان کے والدین سے یا کوئی بھی ان کے کسی بھی بندے سے آپ کو کوئی انٹرویو نہیں ہے. البتہ جو بھی دیکھا گیا ان کے خلاف ہی ویڈیو بنی ہوئی تھی. آپ کیوں نہیں دوسری رائے رکھ رہے؟ بتاتا ہوں, میں عام چھوٹے یوٹیوبروں کی طرح کسی بھی کیس کی بال کی کھال نہیں نکالتا. جی نکالنی چاہیے نا سر, نکالنی چاہیے, تصدیق کرنی چاہیے, بریک سے بریک حوال کی. میری کوشش ہوتی ہے میں مین پوائنٹس پہ بات کروں, مین ٹاپک پہ آؤں. اب میری زندگی میں میں نے ایک انٹرویو کیا ہے, وہ میرے لیے بڑا مین ٹاپک تھا, میں نے اس پہ انٹرویو کر لیا. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں کہ میں شروع سے لے کے مجھے 1000 ویڈیو بنا دینی چاہیے تھی اس پر, تو میں 1000 ویڈیو نہیں, میں ایک ویڈیو بنائی ہے اور ایک ویڈیو نے پوری آپ کے سامنے ہی ہے وہ. جی سر آپ کو ایک مطلب چلے ٹھیک ہے, آپ اس بات کو ماننے کو نہیں تیار, البتہ خود بھی دیکھ لیجیے گا چینل پہ ایسی کوئی ویڈیو آپ کی ان کے حق میں نہیں ہے, اس کے وکیل سے یا اس کے گھر والوں سے کوئی ایسی ہمدردی ہمیں تو نہیں نظر آئی. البتہ میں ایک اور سوال آپ سے ایڈ کروں گا, مجھے بتائیے گا ایک الزامات لگائے جا رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے آپ کو پیسے دیے گئے اس انٹرویو کے بارے میں, اور اس کے کچھ ایسے کوئی معاملات ہیں وہ بھی بتا دیں. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے, آپ مجھے جانتے ہیں میرے خیال میں؟
جی جی، البتہ ذاتی طور پہ تو میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن انٹرویو کے بعد پہلی ملاقات ہے آپ سے، اس وجہ سے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے پیسے لے کے کیا ہوگا یا مجھ سے زبردستی انٹرویو کروا لے گا؟ شاید بینک ٹچفائی ہو۔ نہیں، ایک صحافی سے کوئی زبردستی انٹرویو کروا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کروا اچھا، سکتا۔ اور یہ بھی خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران صاحب کو زبردستی گھر سے اٹھا کر لے کے جا کے انٹرویو کروایا گیا، اور جس میں ایک وہ ماہم، کیا نام ہے اس لڑکی کا جس نے صاحب کے ساتھ زنیرہ ماہم، جو کہ شروع سے ہی دعا زہرا اور ظہیر کے حق میں اور اس کے والدین کے خلاف بات کرتی آ رہی ہے، ان کے خلاف، اور انہی کو یوز کیا گیا جو ان کے خلاف بات کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا، میں اس بات کو آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، زبردستی مجھے اٹھا کے جا کے انٹرویو کروایا، زبردستی تو مجھے میرے دفتر والے نہیں اٹھاتے، میں اپنی مرضی بات ہے سر، میں اپنی مرضی سے دفتر جاتا ہوں اور اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں، میری مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہو نا، میں اس پہ انٹرویو نہیں کرتا۔ میں نے بہت سارے انٹرویو صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیے کہ وہ میری مرضی کے خلاف تھے، میری مرضی ان میں شامل نہیں تھی۔ البتہ جاتے جاتے میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا زہرا کے والدین کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں، اور میں سارے پاکستان کے جتنے بھی نوجوان بچے بچی ہیں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی والدین کی رضامندی سے آپ شادی کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے، ان کی رضا کو دیکھتے ہوئے ان کی خوشی کا خیال رکھیں اور ان کی مرضی سے شادی کریں۔ دعا زہرا کیس کو ایک ہائپ دے دی گئی ہے۔ اچھا سر، میں آپ کو ایک آخری سوال کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے، یہ میں بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو کیوں ٹائم دیا گیا جن لوگوں نے صرف دعا زہرا کے حق میں ویڈیو بنائی، ظہیر کے حق میں ویڈیو بنائی گئی، ان لوگوں کو کیوں نہیں ٹائم دیا گیا جو مطلب اس کے خلاف ویڈیو بناتے رہے؟ یار میں نے تو ان کے نہ حق میں بنائی ہے۔ پہلے زنیرہ مہم ہے، میری بات میں آپ کی طرف سے چھوڑیں، آپ میری بات میں آپ کو بات سنوں، زنیرہ مہم کی بات کی جائے تو وہ بھی شروع سے ان کے مطلب خلاف ویڈیو بناتی آ رہی ہیں۔ اگر آپ کی بات جائے، جہاں تک کہ میں نے آپ کے چینل کا وزٹ کیا اور ایسے کوئی ویڈیو میں نہیں دیکھی جس میں آپ نے اس کے حق میں بات کی ہو، البتہ یہی اختلافات کی بات کی جا رہی تھی، ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ کی اس بات کا میں جواب دے سکتا ہوں۔ میرے پاس ایک ویڈیو پڑی ہے جب دعا اغوا ہوئی تھی، اس وقت کی میرے پاس ویڈیو پڑی ہے، میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دعا زہرا کے والدین کے حق میں بات کی ہے، میں نے ظہیر کی فیملی کے خلاف اس وقت بات کی تھی، لیکن جب کیس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے میرے سامنے، تو میں کیوں ایک پارٹی بن کے ظہیر کی فیملی کا ساتھ دوں یا پھر میں دعا زہرا کی فیملی کا؟ میں غیرت جانبدار ہوں، میں درمیان میں بیٹھ کر دونوں طرفہ حقیقت دیکھ کر اس پہ بیان دے رہا ہوں۔ یہ تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایک سینئر اینکر عمران صاحب موجود تھے، حالیہ میں انہوں نے دعا زہرا اور ظہیر کا انٹرویو کیا، آپ کے سامنے تھے سارے واقعات۔ ایک اینکر کا کام ہوتا ہے سوالات رکھنا اور اس کے جوابات جاننا، بلکہ نہ ہی ایک اینکر سے لڑائی کرنا۔ ناظرین دیکھیں کہ ابھی جو ہمارے نظر میں آ رہا ہے، دیکھیں جیسے کہ 52 دن دعا اور ظہیر غائب رہی، اور آجی صاحب کا بھی یہی کہنا تھا، جب بھی ہم چھاپا مارتے تھے تو پہلے ہی کو انفارم کر دیتا تھا کہ آپ غائب ہو جائیں، مطلب غائب ہو جاتے تھے آئی جی صاحب نے۔ نہیں ہے وہ سر پہلے کی بات کرتا ہوں، یہ جو باول نگر سے پہلے کی بازیاب کی بات کر رہا ہوں۔ جب بھی آئی جی صاحب کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب ہم چھاپا مارنے کی کوشش کریں، جب ہم لوکیشن پہ پہنچتے پہلے ہی ان کو اطلاع دے دیتا۔ میری سمجھ سے بالا تر نہیں، عمران صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے مافیا نہیں، البتہ کون ہے پھر جو ان کو ابھی تک سپورٹ کر رہا تھا ہر پاکستان کے ہر کے پی کے میں، جو وہ گھومتے رہے ہیں پورے پاکستان میں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں سر، ہمیں بات کرنے دیں، ہمیں نکاح میں ایک ایسی پاور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سر، مافیا میں بھی بہت طاقت ہے۔ میں بتا دیکھیں نا، نکاح دنیا کی کوئی طاقت نکاح نہیں توڑوا سکتی، اور روز رات کو مجھے بولنے دیں گے، روز رات کو شیطان پانی کے اوپر بیٹھ کر ایک عدالت لگاتا ہے اور مختلف شیطان آ کر انہیں رپورٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ شیطان سب سے زیادہ پتہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ شیطان سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے جو میاں بیوی کی لڑائی کروا کے آتا ہے یا پھر طلاق کروا کے آتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، سارے سوالات آپ کے سامنے رکھے، البتہ میری سمجھ میں جو آپ کی سمجھ میں بھی آگا، جو کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ مجھے آج تک اس کیس کی سمجھ نہیں آ رہی، جس طرح صاف نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے البتہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، کچھ نہ کچھ طاقتور لوگ تو ضرور ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے۔